میں ایک بہت ضروری اور اہم بات لے کر گھر سے چلا تھا، لیکن اسٹوڈیو تک پہنچنے سے پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا، جس سے میرا سارا ذہن اور آپ سے بات کرنے کا سوچا ہوا انداز ہی تبدیل ہو کر رہ گیا، اور جو بات میرے ذہن میں تھی وہ بھی پھیل کر ایک اور جگہ پر مقید ہو گئی ہے۔ میں جب گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے ہمارا ایک نیا ملازم جو گاؤں سے آیا ہوا ہے، اس کم سن کے ہاتھ کے ساتھ ایک چھوٹی سی رسی باندھ کر اسے چار پائی کے ساتھ باندھ کر بندر کی طرح بٹھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگی، اس نے میرے پرس میں سے ایک 500 کا، 200 اور 3 نوٹ 10 روپے کے چرا لیے ہیں، اور اس نے یہ 730 روپے کی چوری کی ہے۔ یہ ابھی نیا آیا ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھو صاف بے ایمانی جھلکتی ہے۔ میں نے کہا، مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ کہنے لگی، نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، جب یہ آیا تھا تب اس کے کان ایسے نہیں تھے، اور اب جب اس نے چوری کر لی ہے تو اس کے کانوں میں فرق پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا، دیکھیے، یہ آپ شک و شبہ کی بات کرتی ہیں، اس حوالے سے آپ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ انہوں نے کہا، نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے۔ میں نے کہا، دیکھو، اس پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، خدا کے واسطے اسے چھوڑ دو۔ تو کہنے لگی، میں اسے کچھ کہوں گی تو نہیں، اور نہ ہی اسے کوئی سزا دوں گی، لیکن میں نے اسے باندھ کے اس لیے بٹھایا کہ اسے اندازہ ہو کہ ایک اچھے گھرانے میں جہاں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو رہا ہے، اس نے کس قسم کی غلط حرکت کی ہے۔ ابھی ہم اس گفتگو میں مشغول ہی تھے کہ میرا چھوٹا بیٹا گھر آیا، اور اس نے آتے ہی پکار کر کہا کہ امی، آپ تھی نہیں اور مجھے باہر جانا تھا۔ میں نے آپا کے پرس سے 720 روپے کے قریب رقم لی تھی، یہ آپ واپس لے لیں۔ اب اس کی ماں نے وہ پیسے تو پکڑ لیے اور لوٹ کے اس بندر کی طرف نہیں دیکھا، جو ہاتھ پر رسی بندھوا کر چارپائی کے پاس بیٹھا تھا، اور میں بھی شرمندہ کھڑا تھا، لیکن مجھ میں تھوڑی سی ایسی تمکنت ضرور تھی کہ جیسے ایک چھوٹے لیول کے بادشاہوں میں ہوا کرتی ہے۔ میں نے کہا، بتائیے۔ وہ کہنے لگی، دیکھیے، مجھے تو تقریباً اس لڑکے کی حرکت ہی لگی تھی۔ میں نے کہا کہ شک و شبہ اور ظن میں ایسے ہی ہوا کرتا ہے، اور اس میں آدمی بغیر کسی منطق کے، بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی الجھن کے الجھ جاتا ہے، اور اکیلا فرد ہی نہیں، قومیں اور ملک بھی اس میں الجھ جاتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک ملک کو دوسرے ملک پہ شک پڑ گیا کہ اس نے میرے خلاف کارروائی کی، اور تاریخ کے واقعات اس کے شاہد ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ اس ملک نے دوسرے پر حملہ کر دیا، اور بغیر سوچے سمجھے ثبوت حاصل کیے ہزاروں لاکھوں جانیں ختم کر دی۔ میں جب اسٹوڈیو آ رہا تھا تو بات آپ سے کچھ اور کہنی تھی، لیکن مجھے اپنی آپا یاد آ گئی۔ وہ ہم سے عمر میں ذرا سی بڑی تھی، اور ہم جب BA اور MA میں تھے تو اس وقت ان کی شادی ہو چکی تھی، اور وہ اپنے خامند کے ساتھ ولایت چلی گئی اور وہاں ایک عرصہ تک رہی۔ جب دبئی معرض وجود میں آیا تو پھر وہ لوگ دبئی آ گئے۔ یہاں انہوں نے کچھ سرکاری اور کچھ نیم سرکاری کام کیے، لوٹ کر وہ پھر ولایت چلی گئیں، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنا وہی پرانا کام سنبھال لیا جو وہ اپنی کمپنی میں کرتے تھے۔ ایک روز کسی انگریز خاتون نے صلاح آپا کو بتایا کہ اگر پلیٹینم کے زیورات کو موٹے باجرے کے آٹے میں رکھا جائے تو ان کی چمک میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بہت صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، اور بس یہ ایسا علاج اور نسخہ ہے کہ اس سے بہتر طریقہ پلاٹینم کے زیورات کے لیے ابھی تک نہیں آیا۔ اب ظاہر ہے کہ خواتین کی کاسمیٹک اور زیورات سے گہری دلچسپی ہوتی ہے، اور وہ ان کی بابت زیادہ گفتگو کرتی ہیں۔ آپا صلاح کو بھی اس خاتون کی بات بڑی دل کو لگی، چنانچہ انہوں نے باجرے کا آٹا حاصل کیا اور اس میں اپنے کان کے 2 بالے دبا دیے۔
صبح اٹھ کر انہوں نے آٹے کی پڑیا کھولی اور وہ حیران رہ گئیں کہ آٹے میں صرف ایک ہی بالا تھا اور دوسرا بالا موجود نہ تھا۔ اب وہ پریشان ہو گئی کیونکہ پلاٹینم کا بالا کچھ کم قیمت کا تو ہوتا نہیں۔ اس کمرے میں سوائے ان کے اور ارشد بھائی کے کوئی بھی نہ تھا، اور جب ارشد بھائی غسل خانے میں شیو بنانے کے بعد باہر نکلے تو آپا کہتی ہیں کہ مجھے پہلی مرتبہ باوجود اس کے کہ وہ میرے خاوند ہیں اور ہماری شادی کو 21 برس ہو گئے ہیں، لیکن وہ مجھے چہرے سے ایک چور سے نظر آئے اور ایسے معلوم ہوا کہ انہوں نے راتوں رات وہ بالا چرا لیا ہے اور وہاں پہنچانے کی کوشش کی ہے جہاں میری منگنی سے پہلے ان کی کسی دوسری رشتہ دار لڑکی کے ساتھ منگنی طے ہو رہی تھی، اور وہ لڑکی لندن آئی ہوئی تھی اور اس کا ٹیلی فون ارشد صاحب کو آیا تھا، جس میں اس نے ارشد کو بتایا تھا کہ میں اور میرا خاوند لندن آئے ہوئے ہیں اور ہم ملنا چاہتے ہیں، بتائیے ہم کب آ سکتے ہیں۔ اب آپا کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ بالا سوائے ارشد کے اور کسی نے نہیں چرایا، کیونکہ کمرے میں کوئی تھا ہی نہیں۔ چنانچہ 3-4 روز انہوں نے بڑے کرب کی کیفیت میں گزارے، اور جب وہ خاتون جن سے شاید ارشد بھائی کی شادی ہو جاتی، کیونکہ دونوں گھرانوں کے درمیان ہاں بھی ہو گئی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ ہاں نہ میں تبدیل ہو گئی، وہ اپنے خامند کے ساتھ ارشد بھائی سے آ کر ملی تو آپا سارا وقت ٹکٹکی باندھ کر ارشد بھائی کے چہرے کی طرف دیکھتی رہیں، اور انہیں ارشد بھائی کے چہرے پر سے بھی ایسے آثار واضح نظر آ رہے تھے کہ انہوں نے بالا چرایا ہے اور اس خاتون کو دے دیا ہے یا اس کے بعد میں پہنچا دیں گے۔ اب ارشد بھائی اور آپا کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو گئی اور وہ شک و شبہ میں زندگی بسر کرنے لگے، باوجود اس کے کہ ارشد بھائی بار بار پوچھتے تھے کہ تمہاری طبیعت پر مجھے کچھ بوجھ سا لگتا ہے، لیکن آپا نفی میں سر ہلا دیتی تھی اور کہتی خیر جو ہونا تھا ہو چکا، لیکن انہیں اپنی قیمتی بالے کی گم ہونے کا افسوس ہے۔ ارشد بھائی کو بھی اس بات کا بہت افسوس تھا کہ وہ بالا اگر گم ہو گیا ہے تو اسے تلاش کیا جانا چاہیے، لیکن چونکہ آپا کی نظر میں چور وہ خود تھے، اس لیے تلاش کرنے میں ارشد بھائی کی کوئی مدد نہیں کرتی تھی۔ 5ویں روز اس کمرے سے تھوڑی سی بدبو کے آثار پیدا ہوئے، شام تک وہ بدبو کافی بڑھ گئی، پھر آپا نے سوچا کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، چنانچہ سارے کونے قدرے تلاش کیے گئے اور ایک بڑا سا قالین جو کہ اخباروں کے اوپر پڑا ہوا تھا اور پرانے اخباروں کی ٹوکری اس پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی، جب وہ اٹھا کر دیکھا گیا تو اس کے نیچے ایک چوہا مرا ہوا پڑا تھا اور اس چوہے کے گلے میں وہ پلاٹینم کا بالا پھنسا ہوا تھا۔ رات کو وہ باجرے کا آٹا کھانے آیا اور شوق میں اپنا منہ دھساتا ہوا اتنی دور لے گیا کہ بالا اس کے حلق کا پھندا بن گیا، اور پھر وہ اسے پنجوں کی کوشش کے باوجود نکال یا اتار نہ سکا اور اس کا دم گھٹ گیا۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس سڑی ہوئی لاش سے وہ بالا چھڑایا گیا اور آپا کو اطمینان نصیب ہوا جو اللہ کے فضل سے اب تک ہے۔ شک و شبہ کی دنیا بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے اور اس پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ جب یہ ایک بار ذہن میں جاگ جاتی ہے تو اس کا ذہن سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ شک کے نکلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے جو اپلائی کر کے انسان کو اس شک و شبہ کی اذیت سے نجات دلا دے۔ البتہ اللہ ضرور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کی ٹو میں نہ رہا کرو، یہ مت دیکھو کہ اس کے گھر میں کیا آیا ہے، اس کو کون ملنے آیا ہے، اس کو چھوڑو، وہ اللہ کا بندہ ہے اور اسے اللہ ہی پوچھے گا، اور تم زیادہ تجسس میں نہ پڑا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح سے جب آپ شک میں پڑتے ہیں تو آپ اس حکم کو یقیناً توڑ دیتے ہیں جو بڑے واضح انداز میں اللہ نے ہم آپ اور سب کو دیا ہے کہ ایسے جاسوسوں کے لیے اور ایسی CID کرنے کے لیے مت جایا۔ اپنی زندگی کے اندر کوئی CIA KGB نہ بنائے، کوئی موساد، کوئی راہ نہ بنائے، ورنہ آپ کی زندگی عذاب میں پڑ جائے گی۔ جن ملکوں میں ایسے ادارے بنائے گئے ہیں بظاہر تو وہ بہت خوش ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس قسم کے ادارے ان کو ایسی الجھنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ پھر اس سے نکل نہیں سکتے۔ شک کے حوالے سے مجھے بڑی گزری باتیں یاد آ رہی ہیں۔ اس وقت میرے پاس ایک چھوٹی
آری ہوا کرتی تھی جس سے میں درختوں کی شاخیں کاٹتا تھا اور ان کی اپنی مرضی کے مطابق تراش خراش کیا کرتا تھا۔ اور ہمارے ہمسایوں کا ایک بچہ جو 5ویں چھٹی میں پڑھتا ہوگا وہ اس ولایتی آری میں بہت دلچسپی لیتا تھا۔ 1-2 مرتبہ مجھ سے دیکھ بھی چکا تھا اور اسے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ چکا تھا۔ ایک روز میں نے اپنی وہ آری بہت تلاش کی لیکن مجھے نہ ملی۔ میں نے اپنے کمرے اور ہر جگہ اسے تلاش کیا لیکن بے سود۔ اب جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے پڑوس کے اس لڑکے کو دیکھا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ میری آری اس ہی نے چرائی ہے۔ اس کی شکل صورت، چلنے بات کرنے کا انداز سب بدل گیا تھا، جیسے جو ملک دوسرے پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ کلپرٹ ہے یا اس نے کوئی ایسی کوتاہی کی ہے جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوئی، اور ان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، اور مجھے بھی پڑوس کے اس لڑکے پر سارے شک وارد ہونے لگے۔ اب مجھے ایسا لگتا کہ جس طرح وہ پہلے مسکراتا تھا اب ویسے نہیں مسکراتا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے وہ مجھے اپنے دانتوں کے ساتھ چڑھا رہا ہو۔ اس کے کان جو پہلے چپٹے تھے وہ اب مجھے کھڑے دکھائی دیتے، اور اس کی آنکھوں میں ایسی چیز مجھے دکھائی دیتی جو ایک آری چور کی آنکھوں میں نظر آ سکتی ہے۔ لیکن مجھے اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی، جیسے آپا کو بھی ہوتی تھی جب میں نے اس آری کو گھر میں موجود پایا، کیونکہ میں خود ہی اس آری کو اٹھا کر گھر کے اندر سے آیا تھا، اور ایک دن ایسے ہی اخباروں کی الٹ پلٹ میں مجھے وہ آری مل گئی۔ جب مجھے وہ آری مل گئی اور میں شرمندگی کے عالم میں باہر نکلا تو یقین کیجئے وہی لڑکا اپنی ساری خوبصورتیوں اور بھولے پن کے ساتھ اور ویسی ہی معصومیت کے ساتھ مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں کہاں تک آپ کو یہ باتیں بتاتا چلا جاؤں، آپ خود سمجھدار ہیں اور جانتے ہیں شک کی کیفیت میں پوری بات ہاتھ میں نہیں آتی۔ جو قومیں شک و شبہ سے یہ اندازہ لگا لیتی ہیں کہ میری نگاہوں میں کلپرٹ ہے، بس وہی مجرم ہے۔ آپا کا ذکر کرتے ہوئے مجھے اپنے ایک دوست سعید اللہ صاحب یاد آ گئے۔ وہ سائیکالوجی کے پروفیسر تھے اور وہ لندن پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے۔ جب وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو وہاں انہیں 3-4 سال ہو گئے تھے، تو ان کی بیوی کے ساتھ ایک عجیب و غریب حادثہ گزرا۔ وہ جب تہہ خانہ میں نہانے کے لیے جاتی اور پانی گرم کرنے والا الیکٹرک راڈ پانی میں ڈال کر کپڑے اتار کر نہانے لگتی تو عین اس وقت ان کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھتی، اور وہ دوبارہ سے کپڑے پہن کر سیڑھیاں چڑھ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر جب ہیلو کہتی تھی تو انہیں کوئی جواب نہیں ملتا تھا، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ تقریباً ہر روز پیش آتا۔ اس پر پروفیسر صاحب نے وہاں کی پولیس کو اس بات کی اطلاع کر دی اور پولیس نے تفتیش و تحقیق شروع کی۔ جب ہماری آپا نہانے کے لیے نیچے گئیں اور انہوں نے کپڑے اتارے تو گھنٹی بجی۔ پولیس والوں نے فون اٹھایا لیکن کوئی جواب موصول نہ۔ پولیس اس حوالے سے تحقیق جاری رکھنے کا کہہ کر چلی گئی۔ اب پروفیسر کو اندازہ ہوا کہ ہمارے سامنے جو مکار اور موٹا سا آدمی جس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی رہتا ہے، یہی فون کرتا ہوگا، اور وہ تھا بھی کچھ بدتمیز قسم کا۔ چنانچہ پولیس نے بھی اس کے نمبر پر پہرا بٹھا دیا، حالانکہ وہ شخص فون نہیں کرتا تھا۔ پولیس نے ایکسچینج سے بھی پتہ کیا لیکن وہاں سے پروفیسر صاحب کے نمبر پر کوئی فون کال آنے کی بابت تصدیق نہ ہوئی۔ لندن کا یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا اور یہ ذرائع ابلاغ کی خبروں کی زینت بن گیا۔ ہر چھوٹے بڑے اخبار صبح دوپہر کے اخباروں میں اس بات کا ذکر ضرور آتا تھا۔ ابھی تک وہ ملزم گرفتار نہیں ہوا اور اس چور کا پتہ نہیں چل سکا۔ چنانچہ سب تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ پروفیسر سعید صاحب کی بیوی نے کہا کہ اب اسے اس ملک میں نہیں رہنا اور انہیں یہاں سے چلے جانا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ بدتمیز اور بدمعاش ہیں اور ان کا انداز زیست شریفوں والا نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ میرا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، وہ ختم کر لیں تو چلتے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ دفع کرو، کیا پی ایچ ڈی کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی؟ جب پروفیسر صاحب پر اہلیہ کا شدید دباؤ پڑا تو انہیں پی ایچ ڈی بالکل غرق ہوتی نظر آئی۔ پروفیسر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ کسی زمانے میں ریڈیو کے ٹرانسٹر بنایا، ان ٹرانسٹرز کو کرسٹل سیٹ کہا جاتا تھا، جس میں ایک لمبے سے ایریل کو نیچے گملے وغیرہ میں ارتھ دے کر گھمایا جاتا تھا اور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اسٹیشن پکڑا ہی جاتا تھا۔ یہ سن 37-38 کی بات ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنا الیکٹرانکس کا علم جتنا بھی ہے اسے استعمال کروں گا۔
چنانچہ انہوں نے اس فون کے بجنے کی آواز پر اپنے کان رکھے اور جو ہی نیچے ان کی بیوی نہانے کے لیے گئیں انہوں نے آواز دے کر کہا، بیگم راڈ لگایا؟ جب آواز آئی ہاں تو پروفیسر صاحب نے کہا، دیکھو ابھی گھنٹی بجی، اور عین اسی وقت گھنٹی بج اٹھی۔ اس پر پروفیسر صاحب نے تحقیق شروع کر دی اور 6 دن کے اندر اندر انہوں نے چور پکڑ لیا جو ساری لندن پولیس سے پکڑا نہ جا سکا۔ وہ چور پروفیسر نے پکڑ لیا۔ چور یہ تھا کہ جب وہ بجلی کا راڈ آن ہوتا تھا اور پانی ابلنے کے لیے اس میں ڈالا جاتا تھا تو اس بجلی کے تار کے قریب سے فون کی تار نیچے زمین میں سے گزرتی تھی۔ جو ہی وہ بجلی کی تار انرجائز ہوتی، فون کی تار کو بھی ہیٹ اپ کر دیتی تھی اور اس وجہ سے فون کی تار کرنٹ محسوس کر کے گھنٹی بجانا شروع کر دیتی تھی، اور اس میں کوئی آدمی ملوث نہیں تھا۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جس کرب کی حالت میں انہوں نے وہ پورا سال گزارا تھا وہ یا میں جانتا ہوں یا میری بیوی جانتی ہے۔ اس طرح کے واقعات حیات انسانی میں گزرتے رہتے ہیں اور اب بھی گزر رہے ہیں، تو اس عذاب سے نکلنے کے لیے روحانی طور پر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی، کیونکہ اس نے شک سے منع فرمایا ہے۔ ہم خدا سے مدد مانگ کر اس قسم کے کربناک مرض سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو ایسی مشکل درپیش ہو کہ ہم شک و شبہ یا ظن میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اور اپنا آپ سارے کا سارا ڈھیلا چھوڑ کر خود کو اس کے حوالے کر کے اس کا حل تلاش کریں تو اس کا حل تلاش کرنا ممکن ہے۔ میں آپ کو آخر میں یہ تسلی کر دوں کہ اس بچے کو جس کو میری بیوی نے شک میں باندھ دیا تھا، اس سے ہم دونوں میاں بیوی نے معافی مانگ لی ہے، اور میرا بیٹا اس کو اپنے ساتھ لے جا کر کچھ مٹھائی شٹھائی بھی کھلا چکا ہے۔ ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کو بڑی بصیرت، خوش دلی، سبھاؤ اور برداشت کے ساتھ نپٹانا چاہیے۔ اگر جلد بازی اور خوش دلی سے کام نہ لیا گیا تو وہی صورتحال ہوگی جو میری آری چور کے بارے میں ہو گئی تھی یا دیگر واقعات کی مانند۔ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔